بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، کچھ باتیں ایسی ہے، کچھ کام ایسا ہے کہ آدمی کرتا ہی ہے، کرنا ہی پڑتا ہے، مگر استعمال کا فرق ہے، طریقے کا فرق ہے، بات وہی، کہنے والا وہی، کرنے والا وہی، مگر شریعت سے ہٹ کے ہے، قرآن سے ہٹ کے ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو وہ بات، وہ عمل، وہ کام اس کے لیے گناہ بن جاتا ہے، عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اسی کو شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق اگر کرتا ہے تو وہ کام ثواب بن جاتا ہے، وہ کام اللہ کی مرضی کا سبب بن جاتا ہے، وہ باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت تین ہے، کوئی مہر لگی ہوئی نہیں رہتی، کوئی پہچان نہیں رہتا ظاہری اعتبار سے کہ یہ شخص منافق ہے یا یہ شخص مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامات میں سے تین علامت یہ ہے، آیت المنافق ثلاث، تین۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے منافق کی، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب کسی سے ہم کلام ہوگا تو اس میں اس کی بات میں جھوٹا پن ہوگا، وہ قسم بھی کھا لے گا، وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے کچھ لگا کے، کچھ بڑھا کے بھی کہہ دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حدث کذب۔ دوسری علامت یہ بتلایا، اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے گی اس کے پاس، وہ خیانت کرے گا۔ تیسری علامت یہ ہے، اذا وعد اخلف، جب کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کو پورا نہیں کرے گا، وقت پہ وہ کام نہیں کر پائے گا۔ ان تین میں سے اذا وعد اخلف، عام طور سے لوگ کسی کو کہہ دیتے ہیں جی میں کل آ رہا ہوں، جی یہ کام کل کر دیں گے، جی یہ باتیں کل ہو جائے گی، اور وہ چپ چاپ بیٹھ گیا، تو یہ وعدہ خلافی ہوا۔ اگر نہیں ہونے کو ہے، وقت سے پہلے اس کو اطلاع دے دے، وقت سے پہلے اس کو خبر کر دے کہ ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، وہ کل نہیں ہو پائے گا، جتنا وقت میں بتایا تھا اس وقت پہ نہیں ہو پائے گا، تو یہ ٹھیک ہے۔ ورنہ چپ چاپ بیٹھ جائے اور وعدہ کر لے، نہیں ہو وہ وقت پر کام، یہ منافق کی علامت میں سے ہے، اذا وعد اخلف۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے حدیث پہ عمل کر کے دکھلایا ہے۔ مولانا مفتی مظفر صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، کاندھلا مظفر نگر ضلع میں ہے، مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلے زمانے میں یہ موٹر سائیکل نہیں تھی، کوئی بس، کوئی کار یا کوئی اور جلدی سواری ملتی نہیں تھی، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی کا سفر کرنا تھا، پہلے بیل گاڑی چلا کرتی تھی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ بیل گاڑی کرائے پہ لیا، بات طے ہوئی اتنا پیسہ، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک جانا ہے، بات طے ہو گئی، کل ہو کے گاڑی پہ سوار ہوئے، دہلی کا سفر ہے، کاندھلا سے چلے ہیں، شاملی کے قریب پہنچے ہوں گے، پہلوان جو گاڑی چلاتا ہے اس سے گفتگو بات چیت بھی ہو رہی ہے، سفر بھی طے ہو رہا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران میں مولانا کو یہ پتہ چلا کہ یہ بیل گاڑی کسی طوائف کی ہے، کسی رنڈی کی ہے،
جو بھاڑے اور کرائے پہ یہ گاڑی چلواتی ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا ایمانی تقاضا، گاڑی سے اتر گئے، پہلوان کو کہا گاڑی روکو، مجھے استنجا جانا ہے، گاڑی روکا گیا، مولانا اترے، استنجا گئے، اس کے بعد پہلوان گاڑی والے کو کہا کہ تم چلو، میں کچھ دیر پیدل چلتا ہوں۔ مولانا چلتے چلتے کچھ دور گئے، پھر پہلوان نے کہا کہ حضرت بیٹھ جائیں۔ مولانا نے عذر پیش کیا کہ بیٹھے بیٹھے پاؤں جام ہو گیا، تھکاوٹ سی محسوس ہو گئی، تھوڑی دور چل لیں گے، طبیعت میں ہلکا پن ہو جائے گا۔ چلتے چلتے کافی دور پیدل چلے گئے، اب دہلی قریب تھا۔ پہلوان نے کہا کہ حضرت میں ایک بات کو بھانپ گیا ہوں، میں اندازہ لگا لیا ہوں کہ جس وقت سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بیل گاڑی کسی طوائف کی ہے، کسی رنڈی کی ہے، آپ گاڑی سے اتر گئے اور اس وقت سے آپ بیٹھ نہیں رہے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی بات یہی ہے۔ اس پہلوان نے کہا تو آپ جہاں پہ اترے تھے استنجا کے لیے، آپ کو بیٹھنا نہیں تھا، آپ کو اس گاڑی پہ جانا نہیں تھا، تو آپ وہیں سے مجھے واپس کر دیتے، آپ مجھے وہیں سے لوٹا دیتے، میں وہیں سے واپس ہو جاتا، آپ پیدل دہلی تشریف لے جاتے۔ مولانا مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی نے فرمایا کہ نہیں بھائی، یہ طوائف کی گاڑی ہے، اس پہ بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ یہ تقوی ہے، یہ شریعت نے منع کیا ہے، حرام کی کمائی سے جو چیز حاصل کی جائے اس سے فائدہ اٹھانا، اور میں وہاں سے تمہیں واپس اس لیے نہیں کیا کہ میں اس گاڑی مالک سے وعدہ کر چکا تھا کہ اس گاڑی کو لے کے دہلی جانا ہے، اگر میں راستے سے لوٹا دیتا تو یہ وعدہ خلافی ہو جاتی۔ اس لیے مولانا مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے دہلی تک پیدل جانا ہے، گاڑی پہ بیٹھنا نہیں، یہ تقوی ہے، اور گاڑی کو دہلی تک لے جانا ہے، یہ اس سے وعدہ ہو چکا ہے۔ اسی کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وعد اخلف، کہ منافق کی علامت ہے وعدہ کرے تو اس وعدہ کو پورا نہ کرے۔ مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں یہ حدیث تھی کہ وعدہ خلافی کریں گے منافق میں نام شمار ہو جائے گا، اس لیے دہلی تک پیدل جانا گوارا کیا، مگر گاڑی والے کو لوٹانا پسند نہیں کیا۔ آج ہے کوئی ایسا جو اتنی بڑی قربانی پیش کر دے؟ مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا، یہ امانت میں خیانت، یہ وعدہ میں خلافی، اس سے بڑھ کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی چیز کسی کے ہاں گروی رکھی جائے، بندھک رکھی جائے، تو کیا اس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا سخت منع ہے، گناہ ہے، سود میں داخل ہے، چاہے وہ کھیت کی شکل میں گروی رکھی جائے، یا گاڑی کے شکل میں گروی رکھی جائے، یا زیور کے شکل میں گروی رکھی جائے۔ آپ اگر گاڑی پہ سوار ہوں گے، گروی رکھی ہوئی گاڑی پہ، گروی رکھی ہوئی چیز زیور کو پہنیں گے، کپڑا کو پہنیں گے، گروی رکھی ہوئی مکان کو استعمال کریں گے، کھیت سے فصل اگائیں گے، میرے بھائی یہ سود میں داخل ہوگا، اور سود اتنی بڑی نحوست ہے، سود اتنا بڑا پاپ ہے کہ ایک پیسہ سود کا کھانا ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے یہ منافق کی جو 3 علامات بتائے گئے کہ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اذا تؤمن خان، امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ میرے بھائی، اگر ہمارے اندر یہ خامی، یہ خرابی، یہ برائی ہے تو ہم اس کو دور کریں، ورنہ ہم دیکھنے میں مومن کہلائیں گے مگر میرا نام شریعت کے لسٹ میں، شریعت کے فہرست میں منافق لکھا جائے گا۔ بات کریں سچی کریں، وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ میرے پاس امانت رکھی جائے تو ہم اس کو امانت داری سے
اس کے ساتھ برتاؤ کریں، اس میں خیانت نہ کریں، ورنہ میرا نام منافق میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان علامات سے بچائے۔ اگر ہمارے اندر ہے تو اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ ان برائی کو دور کر دیجیے، ہمارے اندر بات کی سچائی دے دیجیے، وعدہ خلافی کو دور کیجیے، اور وعدہ کو پورا کرنے کی امانت رکھی جائے، اس میں پورے امانت دانی کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ سے دعا مانگیے، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔